أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ متفق علیہ۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نماز کے اوقات کے عنوان کے تحت نقل کیا ہے۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ، پھر آپ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی مدینہ کے بالکل کنارے، مدینہ شہر کے ایک دم آخر میں اپنا جہاں وہاں گھر ہوتا تھا، کوئی اس کنارے رہنے والا شخص اپنے گھر جاتا تھا۔ والشمس حیۃ، تو اس وقت اتنا وقت ہوتا تھا کہ وہ دیکھتا آسمان پر تو سورج ابھی بھی زندہ ہوتا۔ سورج زندہ ہونے کا مطلب سورج ابھی بھی لال ہوتا، زرد نہیں ہوتا تھا۔ عصر کی نماز وہ نبی کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر پڑھتا، اور مدینہ سے، مسجد نبوی سے پھر وہ مدینہ شہر کے کنارے جہاں اس کا سب سے لاسٹ میں گھر ہوتا وہاں تک پہنچتا، تب بھی سورج ابھی لال ہوتا تھا، سرخ ہوتا تھا، زرد نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے۔ ہم نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کی نماز پڑھتے تھے تو اس میں جب کسی انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہیں پر اسی وقت میں پڑھنا اس کو کہتے ہیں اول وقت میں پڑھنا۔ اور اول وقت میں عصر کی نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ تو ہمارے پاس دو وقت ہے، ایک ابتدائی، دوسرا انتہائی، ایک شروع وقت اور دوسرا ختم وقت۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے، کسی چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے تب تک کہ عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب ڈبل ہو جاتا ہے کسی چیز کا سایہ تو وہاں سے سورج پیلا ہونا، زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک سورج لال ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو وہاں سے سورج کی جو شکل ہے، سورج کا جو رنگ ہے، اب وہ لال کے بجائے آہستہ آہستہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد ہونے سے پہلے تک عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ پھر زرد ہونے سے پہلے کتنا پہلے پڑھنا ہے؟ تو جہاں وقت شروع ہو رہا ہے وہیں پر پڑھنا ہے، اور یہ اول وقت یہ افضل ہے۔
تھوڑا تاخیر سے پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، اور تاخیر سے پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، سایہ ڈبل ہونے سے پہلے تک اسے پڑھ لینا چاہیے۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا، عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے آسمان پر، جس جگہ سورج کا وہ جو نقطہ ہے وہ جہاں غائب ہوتا ہے، وہاں اس کے اطراف میں سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے، لال کلر دکھائی دیتا ہے آسمان کے اوپر۔ جب وہ لال رنگ غائب ہو جائے تو وہیں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کب تک پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز؟ تو کل کے درس میں اس بات کا بھی ذکر آیا تھا کہ رات کے آدھے حصے تک، رات کا آدھا حصہ یعنی آدھی رات تک۔ آدھی رات ہم کیسے پہچانیں گے؟ کس کو کہتے ہیں آدھی رات؟ تو آدھی رات کا حساب اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں تک، غروب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے پورے گھنٹے گنے جائیں اور درمیان میں اس کو کاٹ دیا جائے۔ جہاں اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ سمجھے کہ یہ پہلا جو حصہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں پر اس کو کہتے ہیں آدھی رات، اور یہ زیادہ تر 11:30 یا 11:45 کے قریب میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو کبھی کبھی جلدی پڑھتے تھے اور کبھی تاخیر سے پڑھتے تھے۔ کیا وجہ ہوتی تھی؟ اذا رآہم اجتمعوا عجلا واذا رآہم ابطؤوا اخرا۔ جب آپ دیکھتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سب جمع ہو گئے ہیں، جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، تو اب آنے کے بعد انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ وہاں جلدی کر دیتے تھے۔ لیکن جب آپ دیکھتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آئے نہیں ہیں، بہت سے باہر ہیں ابھی آ رہے ہیں، تو آپ ان کا انتظار کرتے تھے اور ان کے آنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے پھر تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ اس وقت وہاں پر وقت متعین نہیں ہوتا تھا، کوئی گھڑی ایسے نہیں تھی کہ فلاں وقت سے فلاں وقت پہ ہی ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ آسمان کو دیکھ کر وہ حساب لگا کر لوگ جمع ہوتے تھے، اور اذان ہونے کے بعد جمع ہوتے تھے، اذان کی آواز سے بھی لوگ جمع ہوتے۔ اب اذان دینے کے بعد جماعت کب کھڑی ہوگی؟ تو ہمارے پاس تو یہ ٹائم متعین ہے، 15 منٹ 20 منٹ اس طرح۔ وہاں منٹ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ گھڑیاں ہی نہیں تھی، تو کون سا 15 اور کون سا 20 منٹ۔ لہذا اذان ہونے کے بعد جب دیکھتے کہ اب لوگ جمع ہو چکے ہیں تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے، اور جب دیکھتے کہ ابھی مصلیان آنا باقی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انتظار کرتے۔ اگر لوگ دیر سے آ رہے ہیں تو آپ عشاء میں دیر کرتے تھے، باقی نمازوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں آپ ایسا کرتے تھے کہ اگر لوگ جمع نہیں ہوئے تو آپ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے۔ تو آپ کا محبوب عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا۔ ایک تیسری بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء یا جاگنے کو یا بات چیت کو، تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ کو ناپسند تھا۔ جیسے کوئی انسان مغرب کی نماز پڑھے اور سو جائے گھر میں، تو ایسی صورت میں یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ یا عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد بات چیت میں مشغول ہو جائے، یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔
لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے، تھوڑی تفصیل ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی انسان اگر دن بھر کام کرتا ہے، تھک چکا ہے، عشاء مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مغرب سے عشاء تک 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارے پاس تقریباً 7:15 بج رہے ہیں اور عشاء کی اذان ہوتی ہے 8:15 بجے، 1 گھنٹہ مکمل ہے، اور مغرب ہمارے پاس ختم ہوئی ہے 7 بجے، تو اگر 7 بجے سے بھی حساب ہم لگاتے ہیں تب بھی 1.25 گھنٹہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صبح سے کام میں مصروف تھا، الگ الگ چیزوں میں بزی رہنے کی وجہ سے نیند نہیں ہو سکی ہے اور نیند کا غلبہ ہے، ابھی تھوڑا سا 1 گھنٹہ آرام کر لیتا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ باقی ہے عشاء کی نماز کے لیے، اور اسے یقین ہے کہ 1 گھنٹے میں تھوڑا سا اس کو آرام مل جائے گا اور پھر وہ نماز کے لیے حاضر ہو سکتا ہے، یعنی نماز ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہے، تب ایسی صورت میں وہ آدمی آرام کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ اب وہ سو جائے گا تو اب وہ کل صبح ہی اٹھنے والا ہے، اب وہ عشاء میں نہیں اٹھے گا، نہ وہ اس کا وہ خود اہتمام کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی دوسرے اہتمام کرنے والے ہیں، نہ گھر میں کوئی اس کو اٹھانے والا، نہیں رہنے دو، ابا ابھی کام سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سو جانے دو، فجر تک عشاء نہیں پڑھی ہے، فجر تک سو جانے دو، تھک گئے ہیں بہت۔ اگر یہ مزاج ہے تب ایسی صورت میں اسے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس سونے کی وجہ سے اس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو اگر نماز کے چھوٹنے کا ڈر ہے تو نماز تو سونا وہاں ناپسندیدہ ہے، غلط ہے، لیکن نماز پابندی سے پڑھنے کا اہتمام ہو سکتا ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ جاگیں گے اور نماز پڑھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جا سکتا ہے۔ والحدیث بعدہا، اسی طرح عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ کو ناپسند تھا۔ عشاء کے بعد بات چیت کا مطلب بیکار وقت ضائع کرنا۔ اگر عشاء کے بعد درس ہو رہا ہے، درس سن سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ گھر میں اپنے بھی بچوں سے گھر کے مسائل پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، گھر کے کام کاج باقی ہیں وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن خواہ کا کوئی بھی کام نہیں ہے، بیکار ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو بیکار کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، یہاں تک کہ رات میں جب دیر سے سوئیں تو فجر کی نماز غائب ہو جائے، تو نبی کو یہ پسند نہیں۔ بعض مرتبہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، اپنی تجارت میں ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، کمپنیوں کا کام ہے، وہ کام میں لگے رہتے ہیں، سوتے سوتے 11-12 بھی بج جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تب ایسی صورت میں ایسے افراد کے لیے عشاء کے بعد بھی کام کرنا اور دیگر کام مصروف رہنا جائز ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں فجر کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے ان کی، وہ دکان چلا رہے ہیں، اور 11 بجے 10 بجے بند کرتے ہیں اور پھر اس کا فجر میں اٹھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رات میں دیر تک کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات میں بہت دیر تک ہم نے کام کیا تھا، فجر ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے رات میں پھر دیر تک کام کرنا جائز نہیں ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ رات میں دیر تک کام کرنے سے فجر کی نماز ہر حالت میں ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ۔ پھر فجر کی نماز کے بارے میں پھر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے تو حین یعرف الرجل جلیسہ، ایسے وقت میں جبکہ آدمی اپنے ساتھی کو پہچانتا تھا، یعنی اب اندھیرا نہیں رہتا تھا، نماز شروع کیا تو اندھیرا تھا، نماز ختم ہوئی تو ایسے وقت میں ختم ہوئی کہ اجالا ہو چکا تھا، آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تاریکی میں شروع کرنی چاہیے، اندھیرے میں شروع کرنا چاہیے، اتنی لمبی پڑھنا چاہیے کہ اس کے بعد اجالا ہو جائے، اس کے بعد اجالا ہو جائے۔ اور اسی کا ذکر آگے بھی ہے، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیتوں تک آپ فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ یہاں یہ تعداد متعین یہ ضروری نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ
قرات لمبی کرتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، زیادہ تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں. تو یہ زیادہ تلاوت کم ممکن ہے جب آپ فجر کی نماز جلدی شروع کر رہے ہوں تب. اگر اجالا ہو جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس میں آپ 2 صفحہ 2.5 صفحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 صفحہ پڑھنے کے بعد باہر پتہ چلے گا کہ پہلی رکعت میں باہر کوے پکارنے لگے، چڑیاں آواز دینے لگی اور یہ صاحب ابھی پہلی رکعت میں ہیں. لیکن جب اندھیرے میں ہم شروع کریں گے تو آپ کو لمبی قرات کرنے کا موقع رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ کر دیا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کریں، لمبی قرات کرتے رہیں یہاں تک کہ اجالا ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعمال تھے جو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے اس کو واضح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.